حضرت حارث محاسنی رحمت اللہ علیہ، آپ ظاہری و باطنی علوم سے آراستہ و پیراستہ تھے اور اخلاق و مروت کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور آپ کی بہت سی تصانیف بھی موجود ہیں۔ آپ حضرت حسن بصری کے ہم عصر ہیں۔ آپ کا وصال بغداد میں ہوا اور وہیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ شیخ ابو عبیدہ خفیف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مشائخین طریقت میں 5 حضرات سب سے زیادہ پیروی کے لائق ہیں۔ اول حضرت حارث محاسنی، دوم حضرت جنید بغدادی، سوم ردیم، چہارم حضرت ابن عطا، پنجم حضرت عمرو بن عثمان مکی۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ دوسرے مشائخ اتباع کے قابل ہی نہیں، بلکہ خود حضرت عبداللہ خفیف بھی مندرجہ بالا 5 بزرگوں کے مراتب میں کسی طرح سے کم نہیں، لیکن کثر نفسی کی وجہ سے اپنا نام نہیں لیا۔ آپ کو ورثے میں 30,000 درہم ملے تھے، لیکن آپ نے انہیں بیت المال میں جمع کروا دیا۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قدریہ مسلک کے لوگ میری امت کے مجوسی ہیں اور مسلمان کو ان کا طریقہ نہ لینا چاہیے، اور چونکہ میرے والد قدریہ مسلک کے حامل تھے اس لیے بحیثیت مسلمان میں ان کا یہ طریقہ نہیں لے سکتا۔ جب آپ کسی مشتبہ کھانے کی جانب ہاتھ بڑھاتے تو انگلیاں شل ہو جاتی، جس کی وجہ سے آپ کو کھانے کے اشتباہ کا پتہ چل جاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ بھوک کی حالت میں جنید بغدادی کے یہاں پہنچ گئے، اور وہاں اتفاق سے کسی کی شادی کا کھانا آیا ہوا تھا، لہٰذا جب وہ کھانا حارث محاسبی کے سامنے پیش کیا گیا تو ہاتھ بڑھاتے ہی ان کی انگلیاں شل ہو گئیں، لیکن بطور تواضع ایک لقمہ آپ نے منہ میں رکھ ہی لیا، اور جب وہ حلق سے نیچے اترا تو باہر جا کر اگل دیا اور وہیں سے رخصت ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے گزشتہ واقعہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر یہ خدا کا کرم ہے کہ جب میرے سامنے مشتبہ کھانا آتا ہے تو ہاتھ بڑھاتے ہی انگلیاں شل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس روز بھی یہی ہوا، لیکن دل شکنی کے سبب میں نے ایک لقمہ منہ میں رکھ لیا، مگر وہ حلق سے نیچے نہ اتر سکا اور مجھ کو باہر جا کر اگل دینا پڑا۔ لہٰذا آپ بتائیے کہ وہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ پڑوسی کے یہاں سے شادی کی تقریب میں آیا تھا۔ پھر حضرت جنید بغدادی نے اسرار فرمایا کہ آج میرے ہمراہ تشریف لے چلیے۔ پھر وہ آپ کو اپنے گھر لے گئے اور جو کی خشک روٹی آپ کے سامنے رکھ دی، جس کو آپ نے شکم سیر ہو کر تناول فرمایا، اور فرمایا کہ فقراء کی تواضع اسی طرح کی جاتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابتدا میں جب میں کسی کو نماز پڑھنے پر فخر کرتے دیکھتا تو یہ شبہ ہوتا کہ نہ جانے اس کی نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے شخص کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو محاسبی کا خطاب اسی لیے دیا گیا کہ آپ حساب میں بہت ممتاز تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مراتب عالیہ کے حصول کے لیے چند خصلتوں کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہیں کہ کبھی قسم نہ کھائیے، کبھی دروغ گوئی سے کام نہ لیجیے، وعدہ کر لینے کے بعد اس کو ایفا کیجیے، کبھی ظالم پر بھی لعنت نہ بھیجیے، کسی سے بدلہ نہ لیجیے، کسی کے لیے بد دعا نہ کیجیے، کسی کے کفر و نفاق پر شاہد نہ بنیے، گناہ سے کنارہ کش ہو کر ظاہری و باطنی
کسی طرح بھی قصد گناہ نہ کیجیے، کسی کے لیے بھار خاطر نہ بنیے، اور دوسروں کا بار ختم کرنے میں مدد کیجیے۔ لالچ کو ختم کر کے لوگوں سے نا امید رہیے، سب کو اپنے سے زیادہ بہتر تصور کرتے ہوئے کسی جاہ و مرتبت کی خواہش نہ کیجیے، اور اگر ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ ان کے لیے سود مند ہوگا۔ فرمایا کہ قرب الہی کی منزل میں قلب علم کا رقیب بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ احکام الہی کی بجا آوری کا نام صبر ہے، مصائب پر شاکر رہنے اور ان کو من جانب اللہ تصور کرنے کا نام تسلیم ہے، خدا کے دشمنوں سے انقطاع کا تعلق کا نام حیا ہے، محاسبے کے ڈر سے گناہ کرنے کا نام خوف ہے، مخلوق سے فرار کا نام ان سے خالق ہے، اور جو مخلوق کو برا سمجھنے پر بھی اظہار مسرت کرے اس کو صادق کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ بذریعہ ریاضت نفس کو پاکیزہ بنانے سے راہ راست مل جاتی ہے، اور جو شخص دنیا میں جنتوں کی نعمت کا طلبگار ہو اس کو صالح اور قانع لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ عارفین خندق رضا میں اتر کر اور بحر صفا میں غوطہ زنی کر کے وفا کی موتی حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر حجاب خفا میں واصل باللہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ شفقت و وفا کے حصول کے بعد اس سے فوائد حاصل کر لیتے ہیں، اور میں محروم ہوں۔ آپ کوئی کتاب لکھ رہے تھے کہ کسی درویش نے عرض کیا کہ معرفت الہی کا حق بندے پر ہے یا بندے کا حق اللہ پر؟ فرمایا اگر معرفت الہی بندہ خود حاصل کرتا ہے تو اس طرح بندے کا حق خدا پر ثابت ہوگا، اور بندے کا حق خدا پر ثابت کرنا حرام ہے، اور اگر بندے کی معرفت پر اللہ کا حق ہے تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ ایسی شکل میں بندے کو اللہ کے حق کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس منطقی تقریر کا مفہوم سمجھ کر آپ نے کتاب لکھنا بند کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ جب معرفت اللہ ہی کا حق ہے تو پھر معرفت کے باب میں کوئی کتاب تصنیف کرنا لغو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے کہ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے کسی محبوب شخص کو ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے۔ پھر دوسرا خیال آپ کو یہ بھی پیدا ہوا کہ اللہ کی معرفت کا حق بندے پر ہی ہے، اس لیے کہ اسی نے بندے کو معرفت کی توفیق دی ہے، لہذا بندے کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ ہی آپ نے پھر دوبارہ اپنی تصنیف شروع کر دی۔ انتقال کے وقت آپ کے پاس 1 درہم تک نہیں تھا، جبکہ بہت سی زمین اور جائیداد آپ کو بطور طریقہ حاصل ہوئی تھی، لیکن جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ شریعت کی پیروی کی وجہ سے آپ نے اپنا تمام طریقہ بیت المال میں جمع کر کے خود 1 درہم بھی پاس نہیں رکھا، اور فقر و فاقہ کے عالم میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔